الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہم یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھلے آسمان تلے آپ سپریم کورٹ رپورٹرز کے پریس روم میں کھڑے ہیں۔ مجھے افسوس ہے آپ کو سپریم کورٹ کی عمارت سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ یہ اس دور کا میں سمجھتا ہوں ایک پیغام ہے پورے ملک کو۔ اس پہ مزید بات کریں گے، آپ کے حق کے لیے لڑنا ہم پر لازم ہے۔ آج عمران خان صاحب کو جو جیل میں اڈیالہ جیل میں جو ان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے ایک درخواست جو میں نے داخل کی بطور وکیل، بطور کوآرڈینیٹر جو عمران خان صاحب نے مقرر کیا ہے ان تک رسائی کے حوالے سے، اس درخواست کی آج سنوائی تھی۔ یہ درخواست ایک اپیل تھی اس آرڈر کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اکتوبر 2025 میں جاری کیا، جس آرڈر میں انہوں نے اپنے ہی فیصلے کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواستیں ہم نے دائر کی تھی، 24/3/2025 کا جو اسلام آباد کیا گیا، ایک مسکرا کے کہہ دیا گیا کوئی بات نہیں، آئندہ دیکھتے ہیں، اب آپ آج چلے جائیے۔ اور اس کے بعد بھی اکتوبر 2025 سے آج اب ہم 18 جون 2026 کے دن یہاں کھڑے ہیں، ایک دن بھی کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے جب خان صاحب سے ان کی بہنوں کی، وکلاء کی، دوستوں کی ملاقات کرائی گئی ہو اس لسٹ کے مطابق جو 24/3/2025 کے آرڈر کے تحت جاری ہونا تھی۔ تو یہ نہیں ہوا۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اکتوبر 2025 کے اس آرڈر کے خلاف جس نے ہماری توہین عدالت کی درخواستوں کو رد کیا تھا، اپیل داخل کی۔ یہ یاد رہے اکتوبر 2025 میں ہماری اپیل داخل ہوئی، جس کی پہلی سنوائی آج 18 جون 2026 کو ہوئی ہے۔ اس دوران کئی بار ہم رجسٹرار صاحب سے ملے، ہم نے ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں دیں، سب بے سود رہا۔ عید سے پہلے پھر ایک ملاقات ہوئی میری چیف جسٹس صاحب سے، میں نے ان کو یاد دلایا کہ ہماری یہ درخواست، ہماری یہ اپیل اب 8 ماہ سے لگ نہیں رہی، سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو بالآخر آج وہ اپیل جو تھی عدالت کے سامنے لگی، اس میں آج میری ایک ابتدائی بحث سننے کے بعد عدالت نے نوٹس جاری کیا ہے۔ اس وقت کے سپرنٹینڈنٹ جیل غفور انجم کو، اس وقت کے سیکٹری جو ہوم تھے پنجاب کے ان کو، اور اب بھی جو موجودہ انٹیریئر سیکٹری ہیں وفاق کے ان کو، اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی طلب کیا گیا ہے کہ اس معاملے کو کسی طرف ہم لے کر جائیں۔ کیا پاکستان قانون پر مبنی ایک عدالت ایک ملک ہے، یا عدالت کا یہاں کوئی رول نہیں ہے، عدالتی احکامات کا کوئی رول نہیں ہے، یہاں صرف ڈنڈا، لاٹھی چارج، تیزاب پھینکنا، اس کے ذریعے مملکت کو چلنا ہے، ریاست کو چلنا ہے؟ تو یہ کلیدی اہمیت کا معاملہ ہے۔ یہ ملاقات کا معاملہ ہے، خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے، ان کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، ان کی بہنوں، وکلاء، دوستوں کے حقوق کا معاملہ ہے، لیکن سب سے میں بڑھ کے سمجھتا ہوں یہ عدالت کی اپنی ساکھ کا معاملہ ہے۔ کیا اس ملک میں کوئی عدالتی نظام بچا ہے، باقی ہے؟ کیا یہ عدلیہ اپنے احکامات کے حوالے سے کھڑی ہونے کو تیار ہے؟ یہ سوال ہے جو اب عدالت کے سامنے ہم نے رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک جملے میں جواب دے دیا کہ نہیں، ہمارے حکم کو مانا انہوں نے تو کوئی بات نہیں، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ کوئی بات ہے، آسمان گر جاتا ہے جب عدالتوں کے احکامات کو نہیں مانا جاتا۔ آپ میں ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم عدالت جائیں، عدالت سے حکم لیں۔ اگر اس حکم کو ٹال دیا جائے، اس حکم کو نہ مانا جائے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے، تو پھر آپ کے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم جنگجو نہیں ہیں، ہم نے ہتھیار نہیں اٹھانے، ہم نے حملے نہیں کرنے، ہم نے بار بار عدالت کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے۔ تو آج ہم اسی لیے یہاں آئے تھے کہ عدالت کے ضمیر کو ایک بار پھر جھنجھوڑے اور پاکستانی قوم کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں۔ آئندہ تاریخ کیا ہوئی ہے؟ 3 ہفتے کے بعد عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو اس میں مدعا علیہ ہیں ان سب کو نوٹس جاری ہوگا اور یہ معاملہ 3 ہفتے کے بعد عدالت میں پھر لگے گا۔ مبارک راجہ صاحب، دوسری سائڈ پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت ہو رہی ہے، دوسری سائڈ پہ بھی الزام آپ پہ لگایا جاتا ہے کہ توہین عدالت کی مرتکب پی ٹی آئی ہوتی ہے، کیونکہ ایس او پیز میں اور جیل پروٹوکول میں اور یہ سب کچھ مینول میں لکھا ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، لیکن وہاں پہ میڈیا ٹاک ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے آپ ملاقات کرائیں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ آپ اس مفروضے پر کہ کوئی میڈیا ٹاک ہوگی یا جو آپ نے اپنے ذہن میں ایک ایس او پی بنایا ہوا ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا، ایک بنیادی حق ہوتا ہے ہر قیدی کا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ جب آپ کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں تو آپ صرف اس کے جسم کو قید کرتے ہیں، اس کے ذہن کو، اس کی زبان کو قید نہیں کرتے۔ یہ دنیا جہاں کا سینکڑوں سالوں سے یہ قانون رائج ہے۔ جیل میں بیٹھے قیدی کو کتابیں لکھنے کی اجازت ہے، لکھی گئی، ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے۔
پوری تحریک آزادی کے دوران ہمارے اسلاف جیلوں میں تھے، جیلوں سے وہ پیغامات بھیجتے تھے، خط بھیجتے تھے، پوری کتابیں لکھ کر بھیجتے تھے۔ یہ بالکل ایک لفظ 1978 میں مارشل لاء کے دور میں ضیاء الحق نے ایک قاعدہ بنایا، اس قاعدے کو لے کر آج جو ریاست کھڑی ہوگی اس کی وہ تشریح کی جا رہی ہے جو ضیاء الحق کے اس تاریک ترین دور میں بھی نہیں کی گئی۔ سن 78 کا ایک پریزن رول ہے جس کا حوالہ دیتے ہیں رول 265، لیکن اگر وہ رول ہو بھی پھر بھی یہ دیکھنا ہے کہ آپ پہلے اجازت دیں گے، ملاقات ہوگی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے۔ آپ پہلے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں یہ تشویش ہے یا ہمیں یہ یقین ہے کہ ملاقات ہونے کے بعد سیاسی گفتگو ہوگی۔ سیاسی گفتگو معتبر گفتگو ہے۔ آئین پاکستان سیاسی گفتگو کو اہم ترین گفتگو کہتا ہے۔ یہ پاکستانیوں کے حقوق کی گفتگو ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ سیاسی گفتگو کوئی شجر ممنوع ہے، کوئی بری گفتگو ہے؟ آئین کا آرٹیکل 19A آزادی اظہار، جاننے کی آزادی، انفارمیشن کی آزادی، یہ بنیادی حقوق ہے۔ تو کس طرح آپ کسی سے یہ حق چھین سکتے ہیں؟ تو ہم یہ بات کریں گے، پورے وثوق سے کریں گے اور پوری دنیا کے سامنے، پاکستان کے سامنے یہ مقدمہ رکھیں گے کہ آج یہ ریاست مارشل لاء کے دور کے ایک رول کو بنیاد بنا کر بنیادی حقوق سے بہنوں کو، وکلاء کو، پورے پاکستان کو محروم کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں وہ رول اگر ہے بھی آپ کو اتنا عزیز، پھر بھی آپ اس رول کا اطلاق تب کریں گے جب ملاقات ہو چکی ہوگی۔ ملاقات ہونے سے پہلے آپ ڈنڈے نہیں برسا سکتے، آپ تیزاب نہیں پھینک سکتے۔ بہت شکریہ۔